السلام علیکم ویورز، میں عبدالحفیظ ہوں۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں بھی ہوں گے، جدھر بھی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میلاد پاک کے بارے میں تھوڑی سی ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو۔ لیکن کچھ عناصر ہیں دیوبندی حضرات، وہابی حضرات، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے یہ غلط کرتے ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ میلاد پاک منانا صحیح ہے۔ تو آج میں میلاد پاک کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ میلاد پاک کے بارے میں ہمارے جو مشائخ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ ان کے دیوبند وہابیوں کے جو ہیں سرتاج تقی عثمانی صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں، اور ہمارے مسلک کے اہل سنت و جماعت کے جو ہیں پیشوا علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کس طرح اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نفی کر رہے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس کو بنانے کا جواز بتا رہے ہیں۔ سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ عید میلاد النبی نہیں مناتے، لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں، آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں۔ تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا۔ جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو، اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا، دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا، اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بدعت کہلاتا ہے۔ کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے۔ امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیب میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ۔ بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا
اور اپنی شریعت میں اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا۔ اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اس پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ولائم کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ جی تو آپ نے سنا تقی عثمانی صاحب کس طرح نفی کر رہے تھے میلاد پاک کی، کن حوالوں سے بات کر رہے تھے کہ میلاد پاک نہیں منانا چاہیے، یہ دین میں ایک بدعت ہے، تقی عثمانی صاحب کہہ رہے تھے۔ اور جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کس طرح کتنے پیارے انداز میں اس کی وضاحت کر دی، اور میلاد کے ہونے کا ثبوت کس طرح پیش کر دیا، اور کتنا بہترین طریقے سے پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کا میلاد پاک منانے کی توفیق عطا فرمائے، جوش و خروش سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔